بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا و مصلیا و مسلما اما بعد۔ اسلام لانے سے پہلے قریش کے بہت سارے لوگ ایسے تھے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت نفرت کرتے تھے اور دشمنی اور عداوت پر اتارو تھے۔ انہی لوگوں میں سے ایک صاحب تھے سہیل ابن عمرو۔ ان کا ایک بیٹا حضرت عبداللہ اور ام کلثوم ایک بیٹی، دونوں مسلمان ہو گئی تو ان کی عداوت میں اور شدت بڑھ گئی، اور غزوہ بدر کے موقع پر یہ قیدی ہو گئے تھے مسلمانوں کے، اور بڑے حالات ظاہر سی بات ہے بڑی کشیدگی میں تھے۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غصہ آپے سے باہر ہو گیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا دعنی یا رسول اللہ انزعوا ثنیتی سہیل ابن عمرو، سہیل ابن عمرو کے دو آگے کے دانت میں توڑ دیتا ہوں، اس کی زبان لپٹے گی اور وہ آپ کے خلاف فلا یقوم ضدک ابدا، وہ آپ کے خلاف کبھی بھی کھڑا ہو کر کے اس طریقے سے تقریر نہیں کرے گا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرمایا، کہنے لگا کہ تم مسئلہ مت کرو ورنہ اللہ تعالیٰ میرا بھی مسئلہ کر دیں گے اگرچہ میں نبی ہوں۔ یہ روایت بہرحال قابل اعتبار بہت زیادہ نہیں ہے، لیکن ایک قصہ یہ مشہور ہو گیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سہیل ابن عمرو کے دو دانت توڑنے کی اجازت چاہی تھی۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حذیفہ ابن یمان کی وفات ہوئی ہے مدائن میں۔ ان کی نماز جنازہ کون پڑھایا یہ تو معلوم نہیں ہے، اور صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات مدینے میں ہوئی ہے، اور ان کی نماز جنازہ پڑھائے ہیں سعد ابن وقاص نے، اور عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی ہے تو ان کا نماز جنازہ پڑھایا ہے حجاج ابن یوسف نے۔ گویا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دانت توڑنے کی اجازت طلب کر رہے تھے، انہوں نے نہ تو حذیفہ ابن یمان کا جنازہ پڑھایا، نہ صہیب رومی کا جنازہ پڑھایا، اور نہ ہی عبداللہ ابن عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہما کی نماز جنازہ پڑھائی۔ ان میں سے کسی کی نماز جنازہ حضرت عمر نے نہیں پڑھائی تھی، اور وہی تھی اجازت کو طلب کرنے والے فقط۔ والسلام۔